عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے لسٹ میں. بڑا ڈسپوائنٹنگ تھا. پولیٹیکلی پریشرڈ ڈیسیجن. وہ آپ کے زیادہ دوست ہیں سارے, کسی اور نے کمیشن کی, آپ کے دوستوں نے کمیشن کی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور برطانیہ کی مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی نے جو چانسلر کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے لسٹ اناؤنس کر دی ہے, اور ان میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہے ان کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گے. لیکن زلفی بخاری جو اس پوری کیمپین کو ہیڈ کر رہے تھے, سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائزر ہیں آن انٹرنیشنل افیئرز اور انٹرنیشنل میڈیا, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے لسٹ میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر میں بولوں کہ مایوسیت نہیں ہوئی. بڑا ڈسپوائنٹنگ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ڈیسیجن تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا, اور اس میں کوئی لیگل ریزننگ نظر نہیں آ رہی, نہ اب تک وہ کوئی دے پائے ہیں. ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو بایا لائرز لکھا بھی ہے کہ ایگزیکٹ ریزننگ بتائیں کہ خان صاحب اس میں حصہ کیوں نہیں لے سکتے, کیونکہ ہمارے مطابق, ہمارے وکیلوں کے مطابق, کئی انڈیپینڈنٹ کیسز کے مطابق وہ ایلیجبل ہیں اس الیکشن میں لڑنے کے لیے. تو لائک آئی سیڈ اٹس اے ویری ڈسپوائنٹنگ اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی پریشرڈ ڈیسیجن. آپ کے خیال میں اگر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہ کون ہے جو اتنا, آکسفورڈ جیسی اتنی انفلوئنشیل یونیورسٹی کو, کئی سو سالہ پرانی یونیورسٹی, کون ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال سکتا ہے؟ لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ کون, ایک نیریٹو چلتا ہے, ایک سوچ چلتی ہے جو کہتی ہے کبھی کبھار کہ ان چیزوں سے دور رہو. آکسفورڈ یونیورسٹی ایک دنیا کی ایک پریسٹیجس یونیورسٹی ہے. اس طرح یہ سوچے کہ جی یہ ایک پولیٹیکلی الائنڈ ہے اور اس کھچڑی میں ہمیں نہیں پڑھنا اور فلانا اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا, یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پھر ایک جسٹیفائڈ وجوہات نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر قانون کے مطابق نہیں چلے, کیونکہ قانون کے لیے 3-4 آپ کو ان کے آپشنز ہیں جس کے آپ اندر جا سکتے ہیں. اس میں صرف ایک ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کو توشہ خانہ کے پہلے کیس میں ایک ہوئی ہوئی ہے, لیکن اسی کیس کے اوپر UN کی ڈیسیجن آ چکی ہے. اسی کی وہ کیس سب سے لوسٹ کیس کورٹ میں, اور وہ اپیل ہوا ہے. تو کیا لیگلی خان صاحب اس کیس کو لے کے یہاں ایک اور چیریٹی کھول سکتے ہیں اور اس چیریٹی کا ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر وہ چیریٹی کا ڈائریکٹر بن سکتے ہیں تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چیمبر کے اندر, آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. چیریٹی عمران خان کینسر چیک بھی کیا ہے ہر جگہ سے چیریٹی کھولنے کی بھی, اور خان صاحب کو ان کا نام اس کے اندر ڈالنے کا ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ اس میں ہم نے سارے ٹاپ کی دنیا کے UK کے ٹاپ اوپینینز لے کے ہم آگے چلے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی نیرو مائنڈیڈ اور پریشرڈ اوپینین ہے. لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں کہ پریشر ہے تو کون ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی شہباز شریف نے پریشر ڈال دیا, یا شہباز شریف کے ساتھ کوئی اور لوگ ہیں انہوں نے کچھ؟ آئی ڈونٹ نو کہ چینلنگ کیا ہے, آئی کانٹ سے کہ ایگزیکٹ چینلنگ کیا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس الیکشن کو آپ کو بہتر پتہ ہے, وہ آپ کے زیادہ دوست ہیں سارے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان نے کتنا پریشر اس میں لیا تھا. اس لیے پچھلے 2 دنوں سے آپ کے مبارک قدم یہاں آ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ آل آف اے سڈن آپ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں, تو آپ ہی بتائیں گے کہ کیا ہو گیا ہے. وہ ان ایڈوانس بتا دیا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو ایک لیگل اوپینین مل چکی ہے جی, اور اس لیگل اوپینین میں جو بات ویسے میں نے آپ کو انٹیلیجنس دی تھی وہی بات میں اینڈ پہ نکلا ہے کہ ان کو اوپینین یہ تھی کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے. تو جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کس نے پریشر ڈالا, یہ کیا اچانک سارا کچھ کیسے بدلا, چونکہ آپ نے کیمپین تو بڑی اٹھائی. دیکھیں لیگل اوپینین کہاں سے کمیشن تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل اوپینین کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے کمیشن تھی, اگر تھی تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم 10 اس سے بڑی فرمز کی لیگل اوپینین دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, جو ہم ابھی آکسفورڈ کو بھیج بھی رہے ہیں. تو کیا ان سے کمیشن تھی؟ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے کمیشن نہیں تھی اور کسی اور نے کمیشن کی, آپ کے دوستوں نے کمیشن کی, تو پھر تو وہ اٹس کمپلیٹلی رانگ, کیونکہ وہ تو اجازت ہی نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین لی ہوگی, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیمبر میں 20 کیسز ہوتے ہیں, 10 کیسز ہوتے ہیں, اس کے اندر بیرسٹرز ہوتے ہیں, وہ الگ ایک ہی کیس کے اوپر الگ الگ اوپینین دے سکتے ہیں اور وہ کانفلکٹ بھی نہیں ہوتا. تو اگر میں کل آپ کو اسی چیمبر سے کل نکال کے کہہ دوں کہ یہ آئی ڈونٹ اگری ود دس اوپینین, عمران خان از الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ, پاسبل ہے یہ. تو پھر یہ بتائیں کہ اگر میں کل آپ کو یہ دکھا دوں تو پھر یہ ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. وہ تو آپ نے تو جو جمع کرائی ہے میں نے دیکھی ہے, اس میں تو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. لیکن جن دوستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دوست اتنے انفلوئنشیل اور پاورفل ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر اس طرح کی کارروائی اور اس طرح کے آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ آپ ابھی چل کے آئے ہیں, کالے ڈالے میں ہیں, یہ بتائیں. بتا دیں. نہیں ابھی پتہ نہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے, اٹس ایک گورنمنٹ چیز ہے کہ عمران خان از اے
پاکستان کے ٹاپ پولیٹیشین ہیں، ان نے پیپر جمع کرائے تھے، کیا وہ پولیٹیکل ہیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں، اس پہ امبیسڈرس کی گپ شپ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، تو اٹس پاسبل کہ پریشر ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے کریٹ کیا گیا ہو. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ ایک پاکستانی نیشنل ہیرو کے خلاف ایک آکسفورڈ یونیورسٹی جو ان کو الیکشن میں افیکٹ نہیں کرتا وہاں کے اگر چانسلر کے الیکشن پہ لڑنے کے لیے اور انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی ہو تو آئی تھنک بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے. دس از ناٹ دی اینڈ آف دی افیئر. آپ کی اور آگے عمران خان کے حوالے سے اور کیمپینز آپ کی آنے والے دنوں میں آپ اس سے لانچ ایک کر بہتر چیز بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ بس مجھے 14 دن دیں، صرف 14 دن انشاءاللہ 14 دن میں ریلیز ہم میڈیا کو کر دیں گے. جو شروع کی تھی کیمپین آپ کی عمران خان سے اس وقت جس سے کمیونیکیشن ہوئی تھی واڈیالہ جیل میں، تو وہ تو اس حوالے سے اب تو ان کی خیر اس وقت تو کسی کے ساتھ کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہی. تو کیا ان کی اس درمیان میں اگر آپ کی جو بات ہوئی ہوگی ان کو پتہ تو ان کو ہوتا ہے کہ کس طرح وہ میڈیا اس پوری خبر کو اٹھا رہا تھا اور کیمپین چل رہی تھی، جی تو کیا فیڈ بیک تھا اس پوری کیمپین کے حوالے سے عمران خان؟ نہیں، آئی تھنک خان صاحب جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے لوگوں کے ذریعے کہ وہ یہ تھا کہ وہ خوش تھے کہ اس طریقے سے. تو اگر میں سوچوں تو اگر کوئی مجھے آج پوچھے کہ اگر خان صاحب نہیں سلیکٹ ہو تو آپ یہ پوری کیمپین پھر سے کریں گے تو میں 10 میں سے 10 دفعہ بولوں گا ہاں میں کروں گا، کیونکہ اس میں مجھے کوئی 20 آرٹیکلز ملے ہیں، لوگوں کے اوپینینز ملے ہیں، آپ ہیڈز ملے ہیں، لارڈشپس کے پیئرس کے آرٹیکلز آئے ہیں، مہدی حسن کے آؤٹ لیٹ سے آئے ہیں، ٹائمز سے آئے ہیں، ایک دو خلاف بھی آئے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوا کہ عمران خان اینڈ دیٹس واٹ میڈیا از. میڈیا صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی اگر ایک ہی آرٹیکل آئے 10 سالوں میں لیکن اچھا ہو. میڈیا از کہ عمران خان ہوتا ہے اور وہ پچھلے 3 مہینوں سے ہوا ہے. تو اگر آپ بولیں کہ یہ پھر سے کریں اور لیکن آپ کو آخر میں اجازت نہیں ہوگی میں پھر سے وہ اپرچونٹی لوں گا. اچھا، بعض سیکشن سے اس طرح کی بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں اور وہ کہ کیا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زلفی بخاری نے جو اتنی بڑی وہ 3-4 لابنگ فرمز اور پورا پیسہ خرچ کیا، کیا آپ نے یہ پی ٹی آئی کا جو فنڈز ہیں وہاں سے پیسے خرچ کیے ہیں یا کہ کچھ اور سورسز ہیں، یا آپ کے پیسہ کہاں سے آیا یا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس وقت تو پی ٹی آئی فنڈز جمع کر رہی ہیں صرف پاکستان کے وکیلوں کو پیسے دینے کے لیے. اللہ جانتا ہے، پی ٹی آئی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے تو خدا نخواستہ نہ کبھی لیے نہ کبھی لوں گا، اور جو بھی فنڈز تھے یہ ذاتی تھے اور کسی کے بھی نہیں تھے. تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لینا پی ٹی آئی یو کے کاؤنٹس وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے یا میں نے کبھی پی ٹی آئی کا یو کے کا اکاؤنٹ دیکھا بھی نہیں ہے، نہ کچھ پتہ ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. جو بھی ہے ان لوگوں کو دیں جو پاکستان میں جن کو ضرورت ہے. اس میں جو میں کیمپینز کرتا ہوں وہ میری اپنی کیمپینز ہیں.